تجویز خود وزیر صحت کی طرف سے آئی تھی۔ چاہے اسے کسی بھی طور دیکھا جاتا، یہ بہترین تو شاید نہ ہو، لیکن ایک مبارک خیال تھا، محض صحت و صفائی کے نقطۂ نظر ہی سے نہیں، سماجی مفاہیم اور ان کے سیاسی نتائج کے لحاظ سے بھی۔ جب تک کہ اس مسئلے کے اسباب و علل کا تعین نہیں کر لیا جاتا، یا مناسب اصطلاح میں سفید شر کے فلسفہ اسباب الامراض ایٹیولوجی کا علم نہیں ہو جاتا، جیسا کہ ایک صاحب تخیل پنچ کے وجدان کی بدولت اس ناخوشگوار اندھے پن کو کہا جانے لگا تھا، ایسے وقت تک کہ اس کا علاج معالجہ دریافت نہیں ہو جاتا، یا شاید کوئی ٹیکہ جو مستقبل میں بھی ایسی بیماریوں کی نموداری کا تدارک کر سکے، وہ تمام لوگ جو اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بھی جو ان سے جسمانی رابطے میں رہے تھے یا کسی نہ کسی طور ان کے قرابت دار تھے، گرفتار کر لیے جانے چاہیے اور انہیں باقی آبادی سے علیحدہ رکھا جانا چاہیے، تاکہ اس متعدی وبا کے مزید پھیلاؤ سے بچا جا سکے، جو اگر ایک بار تصدیق ہو گئی تو کم و بیش بڑھتی چلی جائے گی۔ ریاضی کی اس اصطلاح کی روح سے جسے مرکب تناسب کہا جاتا ہے، وزیر صحت نے خاتمہ کلام کیا۔ رسم قدیم کے مطابق جو حیضے اور زرد بخار کے وقتوں سے چلی آتی ہے، جب وہ جہاز جن میں کوئی بیماری پھیلی ہوتی تھی یا متعدی وبا کا شبہ ہوتا تھا تو انہیں 40 دن تک کھلے سمندر میں کھڑے رہنا پڑتا تھا، اور عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والے الفاظ میں ایسے تمام لوگوں کو طبی نظر بندی میں رکھنے کا معاملہ تھا، تا اطلاع ثانی۔ بالکل یہی الفاظ تا اطلاع ثانی، بظاہر دانستہ لیکن حقیقت میں چیستانی، کیونکہ دوسرے الفاظ اس کی سوچ ہی میں نہیں آئے، بولے تھے وزیر صحت نے، جس نے بعد میں وضاحت کر دی۔ میرا مطلب تھا کہ یہ 40 دن 40 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، یا 40 مہینے یا 40 سال بھی۔ اہم بات یہ ہے کہ انہیں طبی نظر بندی میں رہنا چاہیے۔ اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہیں کہاں رکھا جائے۔ وزیر صاحب لاجسٹک اور سیکیورٹی کمیشن کے صدر نے کہا۔ یہ کمیشن بڑی عجلت میں مریضوں کے نقل و حمل، علیحدگی اور نگرانی کے مقاصد اور ذمہ داری کی غرض سے تشکیل دیا گیا تھا۔ کون سی فوری سہولتیں میسر ہیں؟ وزیر صحت جاننا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس ایک دماغی مریضوں کا ہسپتال خالی پڑا ہے۔ جب تک کہ ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے، بہت سی فوجی تنصیبات ہیں جو اب استعمال میں نہیں۔ فوج کی اثر نو تنظیم کی وجہ سے ایک عمارت جو تجارتی میلے کے لیے بنائی جا رہی ہے، جو تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اور ایک سپر مارکیٹ بھی ہے جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کی جا رہی ہے۔ آپ کی رائے میں ان میں سے کون سی عمارت ہمارے مقصد کے لیے موزوں ہوگی؟ سیکیورٹی کے پیش نظر فوجی بیرکیں بہترین رہیں گی قدرتی طور پر، تاہم اس میں ایک خرابی ہے۔ اس جگہ کا سائز، اس میں رکھے جانے والوں پر نگاہ رکھنا مشکل بھی ہوگا اور مہنگا بھی۔ ہاں، مجھے بھی نظر آتا ہے۔ رہی سپر مارکیٹ، اس میں بہت سی قانونی رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ قانونی معاملات کو زیر غور رکھنا ہوگا، اور تجارتی میلے والی عمارت، اس جگہ کو میرے خیال میں ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جناب والا، کیوں؟ انڈسٹری اسے پسند نہیں کرے گی۔ اس منصوبے میں کروڑوں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر باقی دماغی مریضوں کا ہسپتال بچتا ہے۔ جی جناب والا، دماغی مریضوں کا ہسپتال تو ٹھیک ہے، دماغی ہسپتال ہی کا انتخاب کیے لیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ظاہری شواہد کی بنا پر یہ جگہ بہترین سہولیات کی حامل ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں، اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اس کے 2 علیحدہ علیحدہ حصے ہیں۔ ایک ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو واقعی اندھے ہیں، اور دوسرا ان کے لیے جن پر اس بیماری کا شبہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک درمیانی حصہ بھی ہے جس سے نو مینز لینڈ کا کام لیا جا سکتا ہے، جس میں سے گزر کر اندھے ہو جانے والے ان میں شامل ہوں گے جو پہلے ہی سے اندھے ہیں۔ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ جناب والا، ہمیں وہاں اسٹاف رکھنا پڑے گا جو اس منتقلی کی نگرانی کر سکے، اور مجھے شک ہے کہ ہم اس سلسلے میں رضاکاروں پر انحصار کر سکیں گے۔ مجھے یقین نہیں کہ یہ ضروری ہوگا جناب والا۔ کیوں؟ اگر کوئی مشتبہ شخص اندھا ہو جاتا ہے، جو کہ قدرتی طور پر جلد یا بدیر ہوگا، تو آپ یقین رکھیں جناب والا کہ دوسرے جن کی بینائی ابھی سلامت ہے اسے فوراً نکال باہر کریں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، جیسے وہ کسی اندھے آدمی کو جو اچانک اپنی جگہ تبدیل کرنا چاہے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھی سوچ ہے، آپ کا شکریہ جناب والا۔ کیا میں اب اس پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دوں؟ ہاں، تمہیں پورا اختیار ہے۔ کمیشن نے تیزی اور مہارت کے ساتھ عمل کیا۔ رات ہونے سے پہلے ہر وہ شخص جس کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ اندھا ہے، گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی قابل ذکر تعداد میں وہ لوگ بھی جنہیں متاثرہ فرض کر لیا گیا تھا۔
कम अज़ कम वो जिनकी शनाख्त और निशानदही मुमकिन थी। सरीउल हरकत तलाश में जो मज़ीद बरां बीनाई खो देने वालों के घरेलू और पेशा वराना हलकों में रूबामल लाई गई थी। खाली दिमागी अस्पताल में सबसे पहले ले जाए जाने वाले डॉक्टर और उसकी बीवी थे। वहाँ फौज के सिपाही पहरा दे रहे थे। सदर दरवाजे को बस उतना ही खोला गया था कि उसमें से गुजर सकें, और फिर एकदम बंद कर दिया गया। दाखिले के दरवाजे से इमारत के सदर दरवाजे तक एक मोटा रस्सा बंधा हुआ था जो जंगले का काम दे रहा था। थोड़ा दाएं तरफ हो जाओ, वहाँ तुम्हें एक रस्सा मिलेगा, उसे हाथों से पकड़ लो और सीधे चलते जाओ, सीधे चलते जाओ जब तक कि चंद सीढ़ियाँ नहीं आ जाती। कुल 6 सीढ़ियाँ हैं, सार्जेंट ने उनको खबरदार किया। जैसे ही अंदर दाखिल हो गए, रस्सा 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्सा बाएं तरफ को जाएगा, दूसरा दाएं तरफ। सार्जेंट चिल्लाया, दाएं तरफ रहो। सूटकेस को साथ साथ घसीटते हुए औरत दाखिले के दरवाजे के करीब तरीन वार्ड की तरफ अपने खाविंद को ले गई। ये एक तवील कमरा था, किसी पुराने फैशन के हस्पताल के वार्ड की तरह, जिनमें 2 रूया पलंग बिछे थे जिन पर खाकिस्तरी रंग का रोगन किया हुआ था। अगरचे रोगन काफ़ी अरसे से उतरता जा रहा था। गिलाफ, चादरें और कंबल भी उसी रंग के थे। औरत अपने खाविंद को वार्ड के आखिरी सिरे की तरफ ले गई, उसे एक पलंग पर बिठाया और कहा, यहीं बैठे रहो, मैं एक चक्कर लगाकर आती हूँ। वहाँ और भी वार्ड थे, लंबी और तंग गैलरियाँ, कमरे जो यकीनन डॉक्टरों के दफातर होंगे, गंदे गलीज बैतुल खला, एक बावर्ची खाना जिससे बुसे हुए खानों की बुसांद आ रही थी, एक कुशादा तोआम खाना जिसमें मेज़ें थीं जिनकी बालाई सतहें जस्त की थीं, 3 कोठरियाँ जिनकी अंदरूनी दीवारों के निचले 6 फुट के हिस्से गद्देदार थे और बाकी के किनारों पर डाट लगी थी। इमारत के पिछवाड़े एक उजाड़ अहाता था जिसमें दरख्त थे जिनकी निगहदाश्त नहीं की गई थी। उनके तने ऐसे लगते थे जैसे उनकी छाल उतार ली गई हो। हर तरफ कूड़े क्रिकेट के ढेर थे। डॉक्टर की बीवी वापस अंदर चली गई। एक अधखुले नेमत खाने में उसे तंग सदरियां पड़ी मिली। जब वो पलटकर अपने खाविंद के पास आई तो उससे पूछा, क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि वो हमें कहाँ ले आए हैं? नहीं, वो कहने ही को थी कि एक पागल खाने में, लेकिन उसके खाविंद ने पेशगी अंदाज़ा लगा लिया। तुम अंधी नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं अंधी नहीं हूँ। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि वो तुम्हें घर छोड़ाएं कि तुमने मेरे साथ रहने की खातिर झूठ बोला था। इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो वहाँ बैठे यहाँ से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकते, और अगर वो सुन भी सके तो कोई तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन तुम देख सकती हो, फिल वक्त मैं इन्हीं दिनों में खुद भी वाकई किसी दिन अंधी हो जाऊंगी, या किसी भी लम्हे। अभी प्लीज़ घर जाओ, इसरार मत करो। अलावा अजी मैं शर्तिया कहती हूँ कि फ़ौजी सिपाही मुझे सीढ़ियों तक भी नहीं पहुँचने देंगे। मैं तुमको मजबूर नहीं कर सकता। नहीं मेरी जान, तुम नहीं कर सकते। मैं यहाँ ठहर रही हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूँ, और उन दूसरों की भी जो शायद यहाँ आने वाले हैं। लेकिन उन्हें मत बताना, मैं देख सकती हूँ। दूसरे कौन? यकीनन तुम ये नहीं सोचते होगे कि यहाँ सिर्फ हम ही होंगे। ये पागलपन है। तुम क्या तवक्को रखते थे? हम एक पागल खाने में हैं। दूसरे अंधे लोग इकट्ठे आए, यके बाद दीगरे। उन्हें घरों ही से पकड़ लिया गया था। सबसे पहले वो आदमी जो कार चलाते हुए अंधा हुआ था, दूसरा जिसने कार चोरी की थी, काले चश्मे वाली लड़की, भेंगी आंख वाला लड़का जिनको उन्होंने अस्पताल से ढूंढ निकाला जहां उसकी माँ उसे ले गई थी। माँ उसके साथ नहीं आई। उसमें डॉक्टर की बीवी वाली खुश तदबीरी नहीं थी, जिसने, जबकि उसकी बीनाई में कोई खराबी नहीं थी, अपने अंधे होने का ऐलान कर दिया था। वो एक भली मानुस रूह है जिसे झूठ बोलना नहीं आता, चाहे वो उसकी अपनी भलाई ही के लिए क्यों न हो। वो वार्ड में ठोकरें खाते हुए आए, हवा को मुट्ठियों में पकड़ने की कोशिश करते। यहाँ उनकी रहनुमाई के लिए कोई रस्सा नहीं था। उन्हें अपने दर्द भरे तजर्बे ही से सीखना होगा। लड़का रो रहा था, अपनी माँ को पुकार रहा था, और ये काले चश्मे वाली लड़की ही थी जो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। वो आ रही है, वो आ रही है, वो उसे बताती रही। और चूंकि उसने काला चश्मा लगा रखा था, इसलिए अगर अंधी ना भी होती तो भी अंधी लगती। दूसरे अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहे थे और कुछ देख ना सकते थे, जबकि लड़की चूंकि काला चश्मा लगाई थी और कह रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। गुमान होता था कि वो यकीनन लड़के की घबराई हुई माँ को दरवाजे से अंदर आते हुए देख सकती थी। डॉक्टर की बीवी ने अपने खाविंद के ऊपर झुककर उसके कान में सरगोशी की। 4 और आ गए हैं, एक औरत, 2 मर्द और एक लड़का। मर्द कैसे दिखलाई देते हैं? डॉक्टर ने धीमी आवाज में पूछा।
بیوی نے ان کا حلیہ بتایا اور اس نے کہا دوسرے کو میں نہیں جانتا، لیکن پہلے والا تمہارے حلیے کے مطابق وہ اندھا آدمی ہو سکتا ہے جو میرے کلینک میں معائنے کی غرض سے آیا تھا۔ بچے کی ایک آنکھ بھینگی ہے اور لڑکی نے کالا چشمہ لگا رکھا ہے، وہ دلکش لگتی ہے۔ دونوں کلینک میں آئے تھے۔ نوواردوں نے اس گفتگو کو نہیں سنا کیونکہ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں چیخ چلا رہے تھے۔ انہوں نے یقیناً سوچا ہوگا کہ یہاں ان جیسا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور ابھی اپنی بینائی کو کھوئے ہوئے انہیں اتنا وقت نہیں ہوا تھا کہ ان کی حصہ سماعت معمول سے زیادہ تیز ہو گئی ہوتی۔ آخر کار جیسے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں کہ یقین کو شک سے بدلنا لا حاصل ہے، جو شخص جس پہلے پلنگ سے ٹکرایا اسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں مرد پاس پاس والے پلنگوں پر پہلے سے جانے بغیر بیٹھ گئے۔ لڑکی دھیمی آواز میں لڑکے کو برابر دلاسا دیے جا رہی تھی، رو نہیں، تم دیکھ لو گے کہ تمہاری ماں کو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اب خاموشی تھی۔ تب ڈاکٹر کی بیوی نے کہا تاکہ اس کی آواز دروازے تک پورے وارڈ میں سنائی دے سکے، یہاں ہم 2 ہیں، تم کتنے ہو؟ نوواردوں کو غیر متوقع آواز نے چونکا دیا، لیکن دونوں مرد خاموش رہے اور یہ لڑکی ہی تھی جس نے جواب دیا، میرا خیال ہے ہم 4 ہیں، میں اور یہ ننھا لڑکا۔ اور کون؟ دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ ڈاکٹر کی بیوی نے پوچھا۔ میں ہوں یہاں، ایک مرد کی آواز منمنائی، جیسے اسے لفظوں کو ادا کرنے میں دقت پیش آ رہی ہو۔ میں بھی ہوں، ایک اور مردانہ آواز غرائی، جس سے لگتا تھا کہ وہ ایسا کر کے خوش نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے اپنے دل میں سوچا، ان کا رویہ کچھ ایسا ہے جیسے ایک دوسرے کو جاننے سے ڈرتے ہوں۔ وہ انہیں دیکھتی رہی، بے چین، پرتشنج، گردنیں آگے بڑھائے ہوئے جیسے کسی شے کو سونگھ رہے ہوں۔ پھر بھی حیرت انگیز طور پر ان کے تاثرات ایک سے تھے، بیک وقت دھمکی آمیز اور خوف زدہ، لیکن ایک کا خوف دوسرے کے خوف سے مماثل نہیں تھا، اور یہی بات ان کی دھمکیوں کے بارے میں بھی سچ تھی۔ ان کے درمیان کیا وقوع پذیر ہو رہا ہوگا، اس نے حیران ہو کر سوچا۔ اس لمحے ایک پرشور اور اکھڑ آواز بلند ہوئی، کسی ایسے شخص کی جس کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ حکم دینے کا عادی ہے۔ یہ ایک لاؤڈ اسپیکر سے آ رہی تھی جو اس دروازے کے اوپر نصب تھا جس سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ توجہ کا لفظ 3 بار کہا گیا تھا، پھر آواز آنی شروع ہوئی۔ حکومت کو افسوس ہے کہ اسے فوری طور پر اور بحالت مجبوری اس فیصلے پر عمل کرنا پڑا جسے وہ اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے کہ اپنے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس موجودہ بحران میں اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرے، جبکہ کوئی شے جو تمام ظاہری شواہد کی بنا پر ایک وبا لگتی ہے پھوٹ پڑی ہے، جسے ہنگامی طور پر سفید اندھا پن کہا جا رہا ہے، اور اس وبا کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر ہم اپنے عوام کے جذبہ حب الوطنی اور تعاون پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہم ایک متعدی بیماری سے نبرد آزما ہیں اور تاحال ناقابل تشریح اتفاقات کے سلسلے کے محض تماشائی نہیں ہیں۔ تمام متاثرہ افراد اور ان سے رابطے میں رہنے والوں کو ایک ہی جگہ جمع کرنے اور انہیں متصل لیکن علیحدہ علیحدہ حصوں میں رکھنے کا فیصلہ احتیاط اور غور و خوض کے بغیر نہیں کیا گیا۔ حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے اور وہ امید کرتی ہے کہ وہ تمام اشخاص بھی جن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے دیانت دار شہری ہونے کی بنا پر بلا شبہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس تنہائی میں وہ اس وقت اپنے آپ کو پاتے ہیں وہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر معاشرے کے ساتھ یکجہتی کے عمل کی علامت بن جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص اگلی ہدایات کو پوری توجہ سے سنے۔ پہلی روشنیاں ہر وقت جلتی رکھی جائیں گی، سوئچوں سے چھیڑ چھاڑ کی کوئی بھی کوشش لا حاصل ہوگی، وہ کام نہیں کرتے۔ دوسری، بغیر اجازت عمارت سے نکلنے کا مطلب فوری موت کو دعوت دینا ہوگا۔ تیسری، ہر وارڈ میں ایک ٹیلی فون رکھا ہے جو صرف باہر سے صفائی ستھرائی کا سامان منگوانے کی خاطر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی، زیر نگرانی افراد اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھونے کے ذمہ دار ہوں گے۔ پانچویں، تجویز کیا جاتا ہے کہ ہر وارڈ اپنا اپنا نمائندہ منتخب کرے۔ یہ حکم نہیں، ایک تجویز ہے۔ زیر نگرانی افراد اپنے آپ کو ضرور منظم کریں، بشرطے کہ وہ پہلے بتائے گئے ضوابط اور ان ضوابط پر جن کا ہم ابھی اعلان کرنے والے ہیں عمل پیرا رہیں۔ چھٹی، دن میں 3 بار خوراک سے بھرے ڈبے صدر دروازے کے پاس رکھے جائیں گے، دائیں طرف اور بائیں طرف، جو الگ ترتیب اندھے پن کے مریضوں اور ان لوگوں کے لیے ہوں گے جن پر اس بیماری سے متاثر ہونے کا شبہ ہے۔ ساتویں، بچی کھچی خوراک فوراً جلا دی جائے
اور اس میں کھانے کے برتن، پلیٹیں، چھری، کانٹے، چمچ وغیرہ سب شامل ہیں جو بھڑک اٹھنے والے مادے سے بنائے گئے ہیں۔ 8ویں، جلانے کا کام عمارت کے اندرونی صحنوں میں کیا جائے یا ورزش کے لیے بنائے گئے احاطے میں۔ 9ویں، زیر نگرانی افراد اس آگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے ذمہ دار ہوں گے۔ 10ویں، آگ کے قابو سے باہر ہو جانے کی صورت میں چاہے حادثاتی ہو یا بالقصد، آگ بجھانے والا عملہ دخل نہیں دے گا۔ 11ویں، اسی طرح زیر نگرانی افراد کو کسی بیرونی مداخلت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اگر بیماریاں پھوٹ پڑیں، نہ ہی کسی بدنظمی یا بلوے کی صورت میں۔ 12ویں، موت واقع ہو جانے کی صورت میں وجہ کوئی بھی ہو، میت کو بغیر رسومات کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ 13ویں، دونوں حصوں کے مریضوں اور مشکوک مریضوں کا رابطہ عمارت کے مرکزی ہال میں ہونا چاہیے جس سے وہ داخل ہوئے تھے۔ 14ویں، اگر وہ لوگ جن پر اس وبا سے متاثر ہونے کا شبہ ہے اچانک اندھے ہو جاتے ہیں تو انہیں فوراً دوسرے حصے میں منتقل کر دیا جائے۔ 15ویں، یہ ہدایات روزانہ اسی وقت نو واردوں کے فائدے کے لیے نشر کی جائیں گی۔ حکومت اور قوم ہر مرد و زن سے توقع رکھتی ہے کہ وہ اپنا فرض بجا لائیں۔ شب بخیر۔ بعد میں چھانے والی خاموشی میں لڑکے کی آواز صاف سنائی دے سکتی تھی، مجھے اپنی ماں چاہیے، لیکن بولے ہوئے الفاظ بے تاثیر تھے، کسی خودکار اور تکراری مشینی نظام کی طرح جس نے پہلے کا کوئی فقرہ معلق چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ایک غلط وقت پر پھوٹ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ان احکامات نے جو ابھی ابھی ہمیں دیے گئے ہیں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ہمیں بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ اب تک کسی بھی الگ تھلگ کیے جانے والے سے زیادہ، اور جب تک اس بیماری کی دوا دریافت نہیں ہو جاتی اس جگہ سے نکلنے کی امید کے بغیر۔ مجھے تمہاری آواز جانی پہچانی لگتی ہے۔ کالے چشمے والی لڑکی بولی، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک ماہر امراض چشم۔ تم یقیناً وہی ڈاکٹر ہو جس کو میں نے کل دکھایا تھا۔ میں تمہاری آواز پہچانتی ہوں۔ ہاں، اور تم کون ہو؟ میری ایک آنکھ کی جھلی پر ورم تھا اور میرا خیال ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن اب چونکہ میں مکمل طور پر اندھی ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور بچہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے کوئی بچہ نہیں۔ کل میں نے ایک لڑکے کا معائنہ کیا تھا جس کی ایک آنکھ بھینگی تھی۔ کیا وہ تم تھے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا۔ لڑکے کے جواب میں ناپسندیدگی کا لہجہ تھا، کسی ایسے شخص کا جو لوگوں کے اس کی جسمانی خرابی کے ذکر نہ کرنے کو ترجیح دیتا ہو، اور معقول وجہ سے، اس لیے کہ ایسی خرابیاں یہ بھی اور اسی قبیل کی دوسری بھی جو ہی ان کا ذکر کیا جاتا ہے بمشکل محسوس ہونے والے کی حد سے گزر کر اظہر من الشمس کی حد میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کیا یہاں کوئی اور ایسا ہے جسے میں جانتا ہوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کیا وہ شخص جو کل اپنی بیوی کے ساتھ میرے کلینک میں آیا تھا اتفاق سے یہاں موجود ہے؟ وہ شخص اچانک اندھا ہو گیا تھا کار چلاتے ہوئے۔ وہ میں ہوں، پہلے اندھے ہونے والے آدمی نے جواب دیا۔ کیا کوئی اور بھی ہے؟ پلیز بولیے، چونکہ کون جانے کب تک ہم یہاں اکٹھے رہنے پر مجبور ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے جان پہچان ضروری ہے۔ کار چور زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، اس کا خیال تھا کہ یہ اس کی موجودگی کی تصدیق کے لیے کافی ہے، لیکن ڈاکٹر نے اصرار کیا۔ آواز تو کسی نسبتاً نوجوان آدمی کی لگتی ہے۔ تم وہ بزرگوار تو نہیں جس کو موتیا بن تھا؟ نہیں ڈاکٹر، میں وہ نہیں ہوں۔ تم کیسے اندھے ہوئے؟ میں سڑک پر چلا جا رہا تھا، اور کچھ نہیں، میں سڑک پر چلا جا رہا تھا اور اچانک اندھا ہو گیا۔ ڈاکٹر پوچھنے ہی کو تھا کہ کیا اس کا اندھا پن بھی سفید ہے، لیکن عین وقت پر اپنے آپ کو روک لیا۔ کیوں پریشان ہوا جائے؟ اس کا جو بھی جواب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیا اس کا اندھا پن سفید ہے یا سیاہ، وہ اس جگہ سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ اس نے اپنا ایک جھجکتا ہوا ہاتھ اپنی بیوی کی طرف بڑھایا اور اس کے ہاتھ کو راستے ہی میں پکڑ لیا۔ اس نے اپنے خاوند کے رخسار پر بوسہ دیا اور کوئی شخص نہ دیکھ سکا۔ اس پرشکن پیشانی کو، اس سختی سے بند منہ کو، ان مردہ آنکھوں کو، شیشے کی مانند دہشت زدہ کرنے والی، کیونکہ بظاہر وہ دیکھتی ہوئی لگتی تھیں لیکن نہیں دیکھتی تھیں۔ میرا وقت بھی آئے گا، عورت نے سوچا، شاید ابھی اسی لمحے مجھے اپنی بات ختم کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے، کسی بھی لمحے بالکل ویسے ہی جیسے ان کے ساتھ ہوا، یا شاید میں جاگوں گی ہی اندھی، یا جب میں سونے کے لیے آنکھیں بند کروں گی تو اندھی ہو جاؤں گی، یہ سوچتی کہ مجھے اونگ آ گئی ہے۔ اس نے چاروں اندھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بستروں پر بیٹھے تھے۔ وہ تھوڑا سا سامان جو وہ اپنے ساتھ لا سکے تھے، ان کے پیروں کے قریب لڑکے کے پاس اسکول کا بستہ تھا۔
دوسروں کے پاس سوٹ کیس چھوٹے جیسے انہوں نے ویکینڈ کے لیے پیک کیے ہوں۔ کالے چشمے والی لڑکی دھیمی آواز میں لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ سامنے والی قطار میں ایک دوسرے کے قریب ان کے درمیان صرف ایک خالی پلنگ تھا۔ پہلا اندھا آدمی اور کال چور بے خبری میں روبرو بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر بولا، ہم سب نے احکامات سنے ہیں، اب جو بھی گزرے ایک بات یقینی ہے، کوئی بھی ہماری اعانت کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے ہمیں بلا تاخیر اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وارڈ کو لوگوں سے بھرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس والے کو اور دوسروں کو۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہاں اور وارڈ بھی ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہم نے اس وارڈ میں رہنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس جگہ کا چکر لگایا تھا۔ یہ وارڈ صدر دروازے کے زیادہ قریب ہے، ڈاکٹر کی بیوی نے وضاحت کی، ساتھ ہی اپنے خاوند کا بازو دبایا جیسے اسے محتاط رہنے کے لیے خبردار کر رہی ہو۔ لڑکی بولی، ڈاکٹر یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس وارڈ کا چارج سنبھال لیں، آخر آپ ڈاکٹر ہیں۔ کیا فائدہ اس ڈاکٹر کا جس کے پاس نہ آنکھیں ہوں نہ دوائیاں؟ لیکن آپ کے پاس کچھ روب داب تو ہے، ڈاکٹر کی بیوی مسکرائی۔ میرا خیال ہے تمہیں مان جانا چاہیے، اگر واقعی دوسرے بھی رضامند ہوں۔ میرے نزدیک یہ کوئی ایسا اچھا خیال نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ فی الوقت یہاں ہم صرف 6 ہیں، لیکن کل ہم یقیناً زیادہ ہو جائیں گے۔ لوگ روزانہ آنے لگیں گے۔ ان سے یہ توقع رکھنا زیادتی ہوگی کہ وہ کسی ایسے شخص کا حکم ماننے پر تیار ہوں جسے انہوں نے نہیں چنا، اور مزید برآں جس کے پاس ان کے احترام کے بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، ہمیشہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ میری سرداری اور میرے قواعد و ضوابط کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ پھر تو اس جگہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے اگر یہ محض مشکل ہی ہو، کالے چشمے والی لڑکی نے کہا۔ میں نے تو نیک نیتی سے کہا تھا، لیکن تکلف برطرف۔ ڈاکٹر آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہوگا یہ نفسا نفسی کا معاملہ ہی۔ یا ان الفاظ سے متاثر ہو کر، یا پھر اس لیے کہ وہ اپنے غصے کو اور زیادہ قابو میں نہ رکھ سکا، مردوں میں سے ایک یکایک کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص ہے ہماری بدبختی کا ذمہ دار۔ اگر اس وقت میری بینائی ٹھیک ہوتی تو میں اسے اندر کروا دیتا۔ وہ دہاڑا، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں اس کے خیال میں دوسرا آدمی ہوگا۔ وہ اتنا زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن اس کا ڈرامائی انداز مضحکہ خیز تھا، کیونکہ اس کی ضرب لگاتی، الزام دیتی انگلی میز کنارے کے ایک بے گناہ ٹیبل لیمپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ خاطر جمع رکھو، ڈاکٹر نے کہا، وبائے عام میں کسی کو دوش نہیں دیا جاتا، ہر کوئی اس کا شکار ہوتا ہے۔ اگر میں معقول آدمی نہ ہوتا، جو کہ میں ہوں، اگر میں نے اسے گھر تک پہنچنے میں مدد نہ دی ہوتی تو میری بیش بہا آنکھیں اب بھی سلامت ہوتیں۔ تم کون ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا، لیکن مدعی نے جواب نہ دیا، اور اب جھلایا ہوا لگتا تھا کہ وہ بولا ہی کیوں۔ تب دوسرا آدمی بولا، یہ مجھے میرے گھر لے گیا تھا۔ یہ سچ ہے، لیکن میری حالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کار لے اڑا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی چیز نہیں چرائی۔ تم نے یقیناً میری کار چرائی۔ اگر کوئی شخص تمہاری کار لے اڑا تو وہ میں نہیں تھا۔ ایک ہمدردانہ کام کا مجھے یہ صلہ ملا کہ میں اپنی بینائی کھو بیٹھا۔ علاوہ ازیں کہاں ہیں گواہ؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ حجت بازی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ڈاکٹر کی بیوی بولی۔ کار باہر ہے، تم دونوں یہاں ہو، بہتر ہے صلح صفائی سے رہو۔ مت بھولو کہ ہمیں یہاں اکٹھے رہنا ہے۔ مجھے تم اپنے سے باہر شمار کرو، پہلے اندھے آدمی نے کہا۔ میں تو چلا کسی دوسرے وارڈ میں، اس بدماش سے ممکنہ حد تک دور جو ایک اندھے آدمی کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آیا، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میری وجہ سے اندھا ہوا۔ یہ اندھا ہی رہے تو اچھا ہے، اس سے کم از کم یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے۔ اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا، ٹھوکروں سے بچنے کے لیے پیر گھسیٹتا اور دوسرے خالی ہاتھ سے راستہ ٹٹولتا پلنگوں کی 2 قطاروں کے درمیانی راستے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دوسرے وارڈ کس طرف ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن اگر کسی نے جواب دیا بھی تو سنا نہیں، کیونکہ اس نے اچانک اپنے آپ کو بازوؤں اور ٹانگوں کی یلغار میں پایا۔ کال چور اپنی دھمکی کو حت المقدور بروئے کار لا رہا تھا، اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے جو اس کی تمام بدنصیبیوں کا سبب بنا تھا۔ ابھی اوپر ابھی نیچے وہ اس محدود جگہ میں لڑکتے رہے، اکثر اوقات پلنگوں کے پایوں کے ساتھ ٹکراتے۔ اس دوران ایک بار پھر خوفزدہ لڑکے نے دوبارہ رونا اور اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے اپنے خاوند کو بازو سے پکڑا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اکیلی کبھی ان دونوں کو لڑنا جھگڑنا بند کرنے پر آمادہ نہ کر سکے گی۔ وہ درمیانی راستے کے ساتھ ساتھ چلتی اسے اس مقام پر لے گئی جہاں دونوں غسیلے مد مقابل پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ فرش پر نبرد آزما تھے۔ اس نے اپنے خاوند کے ہاتھوں کی رہنمائی کی،
خود اس اندھے آدمی کو سنبھالا جس کو سنبھالنا اسے زیادہ آسان لگا، اور بڑی کوشش کے ساتھ وہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے قابل ہوئے۔ تم احمقانہ طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہو، ڈاکٹر نے ناراضگی سے کہا۔ اگر تمہارا اس جگہ کو جہنم بنانے کا خیال ہے تو پھر تمہارا یہ طرز عمل درست ہے، لیکن یاد رکھو یہاں ہر کوئی اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہم کسی بیرونی مدد کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ تم سن رہے ہو؟ اس نے میری کار چرائی، پہلا اندھا آدمی منمنایا، جو اس دھینگا مشتی میں سب سے زیادہ خسارے میں رہا تھا۔ اسے بھول جاؤ، اب یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا، ڈاکٹر کی بیوی نے کہا۔ جب کار غائب ہوئی تو تم اسے چلانے کے قابل تو تھے نہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ تھی تو میری، اور یہ پاجی اسے لے اڑا، اور کون جانے اسے کہاں رکھ دیا۔ زیادہ قرین قیاس یہ لگتا ہے کہ کار اسی مقام پر ملے گی جہاں یہ آدمی اندھا ہوا تھا۔ تم ایک زیرک آدمی ہو ڈاکٹر۔ ہاں جناب، اس میں کوئی شک نہیں، کار چور نے سیٹی جیسی آواز نکالی۔ پہلے اندھے آدمی نے کچھ ایسا اشارہ دیا جیسے وہ خود کو ان ہاتھوں سے چھڑانا چاہتا ہو جو اسے پکڑے ہوئے تھے، لیکن نیم دلانہ انداز میں، جیسے جانتا ہو کہ اس کا احساس غیظ و غضب بھی چاہے کتنا ہی جواز کیوں نہ رکھتا ہو اس کی کار واپس نہیں لا سکتا، اور نہ کار ہی اس کی بینائی واپس لا سکتی ہے۔ لیکن چور نے دھمکی دی، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو تم سخت غلطی پر ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری کار چرائی، لیکن تم نے میری بینائی چرا لی، تو بڑا چور کون ہوا؟ بس بہت ہو گئی، ڈاکٹر نے احتجاج کیا۔ یہاں ہم سب اندھے ہیں، اور ہم نہ کسی کو الزام دے رہے ہیں اور نہ کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ مجھے دوسرے لوگوں کی بدبختیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، چور نے اہانت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم کسی دوسرے وارڈ میں جانا چاہتے ہو تو میری بیوی تمہیں وہاں تک لے جائے گی، ڈاکٹر نے پہلے اندھے آدمی سے کہا۔ وہ یہاں کے راستے مجھ سے بہتر جانتی ہے۔ نہیں شکریہ، میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، میں اسی وارڈ میں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ کار چور نے اس کی ہنسی اڑائی۔ ننھا لڑکا اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے، کہیں کوئی بوگی مین نہ آ پکڑے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس نے چلا کر کہا، بہت ہو گیا، اب میری بات سنو۔ ڈاکٹر، کار چور نے جھلاتے ہوئے کہا، یہاں ہم سب برابر ہیں اور تم مجھ پر حکم نہ چلاؤ۔ کوئی بھی حکم نہیں چلا رہا، میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیچارے آدمی کو سکون سے رہنے دو۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ اگر کوئی میرے منہ لگے تو مجھ سے نپٹنا آسان نہ ہوگا، ورنہ میں اگر بہترین دوست ہو سکتا ہوں تو بدترین دشمن بھی ہو سکتا ہوں۔ جارحانہ حرکتوں اور اشاروں کے ساتھ اس نے اپنے بستر کو ٹٹولا جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا، اپنے سوٹ کیس کو پلنگ کے نیچے دھکیلا، پھر اعلان کیا، میں کچھ دیر کے لیے سونے لگا ہوں، جیسے انہیں خبردار کر رہا ہو۔ بہتر ہے آپ نظریں دوسری طرف کر لیں، میں اپنے کپڑے اتارنے لگا ہوں، کالے چشمے والی لڑکی نے بھینگی آنکھ والے لڑکے سے کہا، اور بہتر ہے تم بھی اپنے بستر میں گھس جاؤ، اسی طرف رہو، اور اگر رات میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں پی کرنا چاہتا ہوں، لڑکے نے کہا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سب کو پیشاب کی اچانک اور فوری حاجت محسوس ہوئی، اور ان کے خیالات کم و بیش کچھ ایسے تھے، اب ہم اس مسئلے سے کیسے نپٹیں؟ پہلے اندھے آدمی نے اپنے پلنگ کے نیچے ٹٹولا کہ شاید کوئی پیشاب دان موجود ہو، لیکن ساتھ ہی یہ امید بھی کہ برتن نہیں ہوگا، اس لیے اگر اسے سب کے سامنے پیشاب کرنا پڑا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ لیکن پیشاب کرتے وقت پیدا ہونے والے شور کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو مغالطہ نہیں ہو سکتا۔ مرد کم از کم ایسی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں جو عورتوں کو میسر نہیں۔ اس معاملے میں مرد زیادہ خوش قسمت ہیں۔ کار چور اپنے بستر پر بیٹھا تھا اور اب کہہ رہا تھا، شٹ، اس جگہ تم کہاں جاؤ گی پیشاب کرنے کے لیے؟ زبان سنبھال کے بات کرو، یہاں ایک بچہ بھی ہے، کالے چشمے والی لڑکی نے احتجاجاً کہا۔ یقیناً پیاری، جب تک تمہیں کوئی بیت الخلا نہیں مل جاتا تمہارے ننھے لڑکے کے پیشاب کو نکل کر ٹانگوں تک بہہ جانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ڈاکٹر کی بیوی نے مداخلت کی، شاید میں کسی بیت الخلا کا پتہ چلا سکتی ہوں، میں وہ جگہ یاد کر سکتی ہوں جہاں سے بدبو آئی تھی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کالے چشمے والی لڑکی نے لڑکے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم سب اکٹھے چلیں، ڈاکٹر نے رائے دی۔ یوں جب بھی ضرورت پڑے ہمیں جانے کا راستہ تو معلوم ہوگا، میں جانتا ہوں جو تمہارے ذہن میں ہے، کار چور نے دل میں سوچا، لیکن بآواز بلند کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تم نہیں چاہتے کہ مجھے جب بھی ضرورت پیش آئے تو تمہاری منی سی بیوی کو مجھے پیشاب کرانے لے جانا پڑے۔ اس خیال کے پیچھے جو کنایا تھا اس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی استادگی پیدا ہو گئی جس نے اسے حیران کر دیا۔ جیسے اندھے پن کے نتیجے کے طور پر جنسی خواہش کا زیاں
या उसमें कमी भी होनी चाहिए। अच्छा है, उसने सोचा, सब कुछ नहीं चला गया। फिर भी मुर्दों और जख्मियों में से कोई तो बच निकला। और गुफ्तगू में बहते बहते वो दिन सपने देखने लगा। वो ज्यादा दूर ना जा सका। डॉक्टर कह रहा था, आइए कतार बना लें, मेरी बीवी आगे आगे चलेगी, हर शख्स अपने से अगले शख्स के कंधे पर हाथ रख ले, इस तरह हमें रास्ते से भटक जाने का खदशा नहीं होगा। पहला अंधा आदमी बोल उठा, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जाहिर है उसका इशारा उस लफंगे की तरफ था जिसने उसे लूट लिया था। चाहे एक दूसरे को ढूंढने के लिए या एक दूसरे से बचने के लिए, वो तंग दरमियानी रास्ते में बमुश्किल हरकत कर सकते थे। ज्यादा इसलिए भी कि डॉक्टर की बीवी को इस अंदाज से चलना था जैसे वो अंधी हो। आखिरकार सब कतार में आ गए। काले चश्मे वाली लड़की जिसने भेंगी आंख वाले लड़के का हाथ थाम रखा था, फिर जांगिए और बनियान में कारचोर, उसके पीछे डॉक्टर, और सबसे आखिर में फिलवक्त किसी जिस्मानी हमले से महफूज पहला अंधा आदमी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे, जैसे उन्हें रहनुमाई करने वाले शख्स पर एतमाद न हो। अपने फारिग हाथ से बेकार में टटोलते हुए किसी ठोस चीज के सहारे की तलाश में, कोई दीवार, किसी दरवाजे की चौखट वगैरह। काले चश्मे वाली लड़की के पीछे कार चोर ने उसके जिस्म से उठने वाली खुशबू और अपनी हालिया इस्तादगी की याद से शहवत में आकर अपने हाथों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और एक को उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर बालों के नीचे फेरने लगा और दूसरे के साथ खुले बंदों और बेतकल्लुफी से उसकी छातियों से खेलना शुरू कर दिया। लड़की ने तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मजबूती से पकड़े हुए था। तब लड़की ने अपने पांव से पिछली तरफ को एक जोरदार ठोकर मारी, सुए जैसी तेज। उसकी जूती की एड़ी ने कारचोर की नंगी रान को छेद डाला था। उसके मुंह से हैरत और दर्द के मारे चीख निकल गई। क्या हो रहा है? डॉक्टर की बीवी ने पूछा, मुड़कर देखते हुए। मुझे ठोकर लग गई थी, काले चश्मे वाली लड़की ने जवाब दिया। लगता है मैंने अपने से पीछे वाले शख्स को जख्मी कर दिया है। कार चोर की उंगलियों के दरमियान से लहू रिसना शुरू हो गया था। वो कराह रहा था और गालियां बक रहा था और उसकी जारहियत के नतायज पर गौर कर रहा था। मैं जख्मी हो गया हूं। इस कुतिया को नजर नहीं आता कि कहाँ पांव रख रही है, और तुम नहीं देखते कि कहाँ हाथ रख रहे हो, लड़की ने सख्ती से जवाब दिया। डॉक्टर की बीवी समझ गई कि क्या हुआ होगा। पहले तो वो मुस्कुराई, लेकिन फिर उसने देखा कि जख्म तो बहुत खराब लगता था। लहू रिस रिस कर बेचारे शैतान की टांग पर गिर रहा था और उनके पास न पैरोक्साइड थी, न आयोडीन, न पलस्तर, न पट्टियां, न जरासीम कुछ दवाई, कुछ भी नहीं था। अब कतार में अबतरी पैदा हो गई थी। डॉक्टर पूछ रहा था, कहाँ लगा है जख्म? यहाँ मेरी टांग पर। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस कुतिया ने मेरे अंदर अपनी जूती की एड़ी घुसेड़ दी है। मुझे ठोकर लग गई थी, अपने आप को संभाल न सकी, लड़की ने दोहराया। फिर घबराहट में फूट पड़ी। हरामी मुझसे छेड़छाड़ कर रहा था। कैसी औरत समझता है वो मुझे? डॉक्टर की बीवी बीच में बोल पड़ी। इस जख्म को फौरी तौर पर धोया जाना चाहिए और इस पर पट्टी बांधनी चाहिए। और पानी कहाँ से मिलेगा? कार चोर ने पूछा। बावर्ची खाने में पानी है, लेकिन सब नहीं जाएंगे। मेरा खाविंद और मैं इसे वहां ले जाएंगे। तुम दूसरे यहाँ इंतजार करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं पी करना चाहता हूँ, लड़का बोला। उसे थोड़ी देर और रोको, हम अभी आए। डॉक्टर की बीवी को मालूम था कि उसे पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ मुड़ना है, फिर एक दुरुस्त जाविया बनाती हुई तंग गैलरी में से गुजरना जिसके परले सिरे पर बावर्ची खाना था। चंद कदम चलकर जाहिर किया जैसे गलती कर बैठी हो। रुकी, पिछले कदमों वापस आई, फिर बोली, अरे अब मुझे याद आया। और वहां से वो सीधे बावर्ची खाने की तरफ बढ़ने लगे। जाय करने के लिए अब और वक्त नहीं था। जख्म से खून बुरी तरह बह रहा था। नल से पहल निकलने वाला पानी गंदा था। उसे साफ होने में थोड़ा वक्त लगा। पानी बासी था और नीम गर्म, जैसे नालियों के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहा हो। लेकिन जख्मी आदमी ने उसे पाकर इत्मीनान का सांस लिया। जख्म को देखकर कराहत आती थी। और अब हम उसकी टांग पर पट्टी कैसे बांधें? डॉक्टर की बीवी ने पूछा। एक मेज के नीचे कुछ गंदे चीथड़े पड़े थे, जो यकीनन फर्श साफ करने के कपड़े के तौर पर इस्तेमाल किए गए होंगे, लेकिन उनको पट्टी बांधने के लिए इस्तेमाल में लाना इंतहाई अहमकाना बात होगी। यहाँ कोई और चीज़ तो नज़र नहीं आती, वो बोली, झूठ मूठ तलाश करते हुए। लेकिन मुझे इस हालत में तो नहीं छोड़ा जा सकता डॉक्टर, खून बंद नहीं होगा। प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे माफ़ कर दो अगर थोड़ी देर पहले मैं तुमसे कोई गुस्ताखी कर बैठा था, कार चोर ने कराहते हुए कहा।
ہم تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ہم یہاں ہوتے ہی کیوں، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر اسے حکم دیا، اپنی بنیان اتار دو۔ اور کوئی طریقہ نہیں۔ زخمی آدمی بڑبڑایا کہ اسے اپنی بنیان کی ضرورت تھی، لیکن اسے اتار دیا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے وقت ضائع کیے بغیر اس میں سے ایک پٹی بنا لی اور اس کی ران کے گرد لپیٹ دی۔ اسے زور سے کسا اور بنیان کی تینوں اور دامن سے ایک سخت گرہ اس کے اوپر باندھ دی۔ ایسی تگ و دو کوئی اندھا شخص نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور زیادہ جھوٹ موٹ کی خاطر اتنا بننا ہی کافی تھا کہ وہ راستہ بھول گئی تھی۔ کار چور نے کوئی غیر معمولی بات محسوس کی۔ منطقی طور پر ڈاکٹر کو، چاہے وہ آنکھوں کا ہی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، زخم پر پٹی باندھنا چاہیے تھی، لیکن اس تسلی بخش جانکاری نے کہ اس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے ان شکوک کو دبا دیا جو مبہم انداز میں لمحاتی طور پر اس کے ذہن سے گزرے تھے۔ اس لنگڑاتے ہوئے کو ساتھ ساتھ لیے وہ دوسروں کے پاس واپس چلے، اور وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر کی بیوی نے فوراً بھانپ لیا کہ بھینگی آنکھ والا لڑکا زیادہ دیر تک اپنا پیشاب نہیں روک سکا تھا، اور اس نے اپنی پتلون گیلی کر لی تھی۔ پہلے اندھے آدمی اور کالے چشمے والی لڑکی دونوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا تھا۔ لڑکے کے پیروں کے پاس پیشاب کا ایک جوہر سا بن گیا تھا۔ اس کی پتلون کے گیلے کناروں سے ابھی تک قطرے ٹپک رہے تھے، لیکن جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بیوی نے کہا، آؤ چل کر ان بیت الخلاؤں کو ڈھونڈیں۔ اندھوں نے اپنے بازو پھیلائے ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے، سوائے کالے چشمے والی لڑکی کے جس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس بے شرم شخص کے آگے آگے چلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی جس نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ آخر کار قطار بنا لی گئی۔ کار چور نے پہلے اندھے آدمی سے جگہ بدل لی۔ درمیان میں ڈاکٹر آ گیا۔ چور کی لنگڑاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ اپنی ٹانگ گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ کس کے باندھی ہوئی پٹی اسے پریشان کر رہی تھی اور اس کا زخم اتنی بری طرح دھک دھک کر رہا تھا جیسے اس کا دل اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی سوراخ کی تہہ میں آ گیا ہو۔ کالے چشمے والی لڑکی ایک بار پھر لڑکے کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لیے چل رہی تھی، لیکن وہ اس سے زیادہ فاصلہ رکھے ہوئے تھا، خوف زدہ کہ اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اس کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چل جائے، جیسا کہ ڈاکٹر جو بڑبڑایا، یہاں کہیں سے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، اور اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ اسے اپنے خاوند کے شبے کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ہاں بو تو آ رہی ہے، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکی کہ یہ بیت الخلاؤں سے آ رہی ہے، کہ وہ ابھی کچھ فاصلے پر تھے، اور ایسا بننے پر مجبور جیسے وہ اندھی ہو۔ وہ یہ ظاہر نہ کر سکی کہ بدبو لڑکے کی گیلی پتلون سے آ رہی تھی۔ جب وہ بیت الخلاؤں میں پہنچے تو مردوں عورتوں دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سب سے پہلے لڑکے کو فارغ ہو لینے دیا جائے، لیکن مرد اکٹھے کیے گئے، فوری حاجت یا عمر کے امتیاز کے بغیر۔ پیشاب خانہ مشترکہ تھا، اس نوعیت کی جگہ میں ٹٹیاں بھی ہونی چاہیے۔ عورتیں دروازے ہی میں رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کی بیوی نے جلدی ہی خیال ظاہر کیا شاید یہاں دوسرے بیت الخلا بھی ہیں۔ لیکن کالے چشمے والی لڑکی نے کہا، میں صرف اپنی بات کرتی ہوں، میں انتظار کر سکتی ہوں، میں بھی کر سکتی ہوں۔ دوسری عورت بولی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ بولنے لگی، تمہاری بینائی کیسے گئی؟ جیسے دوسروں کی۔ اچانک مجھ سے کچھ دیکھا نہ جا سکا۔ کیا تم گھر میں تھی؟ نہیں۔ تو یہ اس وقت ہوا جب تم میرے خاوند کے کلینک سے باہر نکلی؟ کم و بیش سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ یہ حادثہ فوری طور پر پیش نہیں آیا۔ تمہیں کسی قسم کا درد محسوس ہوا؟ نہیں، کوئی درد نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں اندھی تھی۔ میرے ساتھ معاملہ مختلف ہوا۔ مختلف سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری آنکھیں بند نہیں تھیں۔ میں اس لمحے اندھی ہوئی جب میرا خاوند ایمبولنس میں بیٹھا۔ خوش قسمتی کس کی؟ تمہارے خاوند کی۔ اس طور تم اکٹھے رہ سکتے ہو۔ اس صورت میں تو میں بھی خوش قسمت تھی۔ تم تھیں۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ نہیں، میں نہیں ہوں، اور میرا خیال نہیں کہ اب اور شادیاں ہوں گی، لیکن یہ اندھا پن اتنا غیر معمولی ہے، سائنسی علم کے لیے اتنا اجنبی کہ یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور فرض کیا کہ اپنی تمام باقی زندگی ایسا ہی رہنا پڑے ہمیں، ہر شخص کو، یہ ہولناک ہوگا۔ اندھے لوگوں سے بھری دنیا، اس کے بارے میں تو سوچنا بھی ناقابل برداشت ہے۔ بیت الخلا سے باہر آنے والا پہلا شخص بھینگی آنکھ والا لڑکا تھا۔ اسے تو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی پتلون کے پائچے ٹانگوں سے آدھے اوپر کر رکھے تھے اور اپنے موزے اتارے ہوئے تھے۔ وہ بولا، میں آ گیا ہوں، جس پر کالے چشمے والی لڑکی اس آواز کے رخ حرکت کرنے لگی۔ پہلی یا دوسری بار کامیاب نہ ہوئی، لیکن تیسری بار لڑکے کا پسو پیش کرتا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر نمودار ہوا، پھر پہلا اندھا آدمی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم باقی لوگ کہاں ہو؟
डॉक्टर की बीवी अपने खाविंद का बाजू पहले ही थाम चुकी थी। उसके दूसरे बाजू को काले चश्मे वाली लड़की ने छूकर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कई लम्हों तक पहले अंधे आदमी को थामने वाला कोई न था। फिर किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। क्या हम सब यहाँ हैं? डॉक्टर की बीवी ने पूछा। जख्मी टांग वाला आदमी वहीं ठहर गया है, अपनी दूसरी हाजत पूरी करने के लिए, उसके खाविंद ने जवाब दिया। फिर काले चश्मे वाली लड़की बोली, शायद यहाँ दूसरी टट्टियाँ भी हैं। मेरा बुरा हाल हो रहा है, मुझे माफ़ करें। आओ जाके पता करते हैं, डॉक्टर की बीवी ने कहा। और वो हाथों में हाथ दिए चल दी। 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आ गईं। उन्हें किसी अस्पताल के डॉक्टर का कमरा मिल गया था जिसका अपना बैतुल खला था। अब कार चोर भी दोबारा नमूदार हो चुका था और सर्दी के बारे में और अपनी टांग के दर्द की शिकायत कर रहा था। उन्होंने फिर वैसी ही कतार बनाई जैसे आते वक्त बनाई थी और पहले से कम कोशिश के बाद और किसी वक़ुए के बगैर वो वार्ड में वापस आ गए। बड़ी चालाकी से, जाहिर किए बगैर कि वो ऐसा कर रही है, डॉक्टर की बीवी ने उनको अपने अपने बिस्तरों पर जहाँ के वो पहले थे बैठने में मदद दी। वार्ड में दाखिल होने से पहले, जैसे ये बात सबको पहले ही से मालूम हो, याद दिलाया कि अपनी अपनी जगह बैठने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि अंदर दाखिल होते ही बिस्तरों की गिनती शुरू कर दें। हमारे बिस्तर, उसने कहा, दाएं हाथ की तरफ सबसे आखिर में है। बिस्तर नंबर 19 और 20। दरमियानी रास्ते में से सबसे पहले वाला कार चोर था। तकरीबन बेरहना, वो सर से पांव तक कांप रहा था और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसकी टांग का दर्द कम हो जाए। उसको तरजीह देने की यही वजह काफ़ी थी। वो बिस्तर बिस्तर चलता गया अपने सूटकेस की तलाश में, फर्श पर ठोकरें खाता, और जब वो उसकी पहचान में आ गया, वो बाआवाज़ बुलंद बोला, यहाँ है। फिर इजाफा किया, नंबर 14। किस तरफ? डॉक्टर की बीवी ने पूछा। बाएं तरफ, उसने जवाब दिया। एक बार फिर मुबहम से अंदाज में हैरान होकर, जैसे ये बात तो उसे पूछे बगैर मालूम होनी चाहिए। अगला जाने वाला पहला अंधा आदमी था। उसे पता था कि उसका बिस्तर अगला है। चोर के बिस्तर के साथ वाले बिस्तर को छोड़कर और उसी तरफ। वो अब उसके करीब ही सोने से खौफजदा नहीं था। उसकी टांग ऐसी खौफनाक हालत में थी और उसकी आहों और कराहों को देखते हुए उसके लिए तो हिलना जुलना भी मुश्किल होगा। वहां पहुंचने पर उसने कहा, 16 बाईं तरफ, और उन्हीं कपड़ों में लेट गया। फिर काले चश्मे वाली लड़की ने धीमी आवाज में इस्तदा की, क्या हम तुम्हारे करीब दूसरी तरफ आ सकते हैं? हम वहां महफूज महसूस करेंगे। वो चारों इकट्ठे आगे बढ़े और अपनी अपनी जगह विराजमान होने में कोई वक्त ज़ाय नहीं किया। चंद मिनटों के बाद भेंगी आंख वाले लड़के ने कहा, मुझे भूख लगी है। और काले चश्मे वाली लड़की ने हौले से कहा, कल हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा, अब सो जाओ। फिर उसने अपना दस्ती बैग खोला। केमिस्ट की दुकान से दारू की जो नन्ही सी शीशी खरीदी थी उसे तलाश करने लगी। उसने अपना चश्मा उतारा, अपने सर को पीछे की तरफ किया, एक हाथ से दूसरे हाथ की रहनुमाई करते हुए अपनी आंख में कतरे डालने लगी। उसकी आंखों में तमाम कतरे तो नहीं गिरे, लेकिन झिल्ली के वरम का ऐसा पुरहतियात इलाज उसे जल्द ही दूर कर देता है।